السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 113 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص حفاظت اور نگرانی کا ذکر ہے جو اپنے انبیاء پر فرماتے ہیں کہ عین موقع پر رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ ان کی حمایت مدد و نصرت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ان دونوں باتوں کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ فرمایا ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل اللہ علیہ کا آپ پر نہ ہوتا، ورحمت ہو، اور اگر رحمت اللہ کا فضل اور رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو یہ جو منافقین کا جو ٹولہ ہے، یہ گروہ جو ہے، وہ اس پر تل گیا تھا کہ تمہیں گمراہ کر دیتا۔ طائفۃ، گروہ جو ہے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیتا، غلط آپ کو گائیڈ کرتا۔ یعنی وہ لوگ اس بات پر کمر بستہ تھے کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے آپ سے غلط فیصلہ لے لیتے۔ تو ان کا منصوبہ تھا کہ عدالت محمدی سے ظلم پر مبنی فیصلہ صادر ہو جائے، گناہ گار چھوٹ جائے اور مجرم جو ہے، اصل مجرم جو نہیں تھا، وہ بے گناہ، وہ پکڑا جائے۔ وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایسے موقع پر بروقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مطلع کر دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، یعنی کتاب بھی اور دانائی اور حکمت بھی دی ہے آپ کو۔ وَعَلَّمَكَ، اور وہ سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تم نہیں جانتے تھے، تم اس سے پہلے نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں سکھایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیکہ عظیمہ، یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے اصل چور کی جو پاک دامنی کا اظہار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلیت سے دور رکھنے کا جو سارا انتظام کر لیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی عصمت کا خیال کو رکھتے ہوئے آپ کی نگہبانی فرمائی، اور اس خطرناک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس خائنوں کی، یعنی کہ جو بددیانتی تھی، اس سے آگاہ کر دیا، بلکہ آپ کو بچا لیا ان کی طرفداری کرنے سے، اور جو حقیقت تھی وہ آپ پر واضح کر دی۔ یعنی یہ دیکھیں کیسا بیان ہے، صحیح بخاری میں ام سلمہ کے حوالے سے حدیث نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں ایک انسان ہوں۔ یہ حدیث ام سلمہ روایت فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمے پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلہ میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو اس شخص کے لیے میں اس کے بھائی، یعنی دوسرا فریق جو ہے، اس کا حق اس کو دلا دوں تو وہ نہ لے، کیونکہ یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو میں نے اسے دیا۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سابقہ ایک سبق میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی
کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر دو فریقین کا جھگڑا میرے پاس آئے اور ایک آدمی زیادہ چلاک ہو، ہوشیار ہو، گواہوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھ سے غلط فیصلہ لے لے، تو اسے چاہیے کہ اس پر عمل نہ کرے. یعنی آپ نے یہ خود احتسابی ایک کا دعوت دیا کہ کیونکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اب یہاں جو ہے ایک بات بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ ہمارے یہاں نا دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی پاک سب کچھ جانتے ہیں، یعنی وہ مکمل طور پر عالم الغیب ہیں اور ہر چیز تک ان کی دسترس ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو وہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کچھ بھی نہیں جانتے. دیکھیں یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم تھا تو پھر اللہ نے کیوں بتا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلہ لے لیتے ہیں. کیا ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خائن کی بددیانت کی طرفداری کریں گے، غلط کریں گے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ کو علم ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. یعنی ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سب کچھ، ہر چیز، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز عالم الغیب ہے، ایک فرقہ یہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے. اور دوسرا کہتا ہے نہیں جی نبی کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بس نبی نہیں علم رکھتا. نہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. نبی پاک، ایک جملے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں جانتے. پھر میری بات کو سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں جانتے. یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ واضح طور پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسی باتیں جو ہم نے شاید کبھی سنی نہ ہوں، حدیث میں پڑھی نہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کا اللہ نے، جہنم، دوزخ، طبقوں کا، آنے والے وقتوں کا بہت سارا علم اللہ رب العزت نے دے دیا. وہ چیزیں آپ جانتے ہیں. جس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا وہ آپ جانتے ہیں. اور جس چیز کا اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا وہ بعض باتیں آپ کے علم سے باہر ہیں. اب قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، یعنی مجھے نہیں پتہ قیامت کب آئے گی. یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے جس پر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی اور 10 آیتوں پر مشتمل یہ ایک واقعہ بیان کیا کہ کفار منافقین جو ہے وہ اپنی غلط بیانی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قائل بھی کر لیا تھا. فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، متنبع کر دیا. تو یعنی اس کا مطلب اگر آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے اس بات کا تو آپ قطعاً یہ فیصلہ نہ فرماتے اور قطعاً ان کی طرفداری نہ کرتے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ چلاکی کی وجہ سے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی چلاکی کو جان لیتے جو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلہ لے لے، کسی کا حق لے لے تو وہ حق وصول نہ کرے، اسے چاہیے کہ اسے لوٹا دے ورنہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اس کے لیے. تو میں نے ایک فکرے میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، خاتم النبیین، ہمارے پیارے محبوب آقا دو جہان، سرور قرآن، خاتم النبیین، امام الانبیاء بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارا تصور بھی، لیکن سب کچھ نہیں جانتے. جو اللہ نے جتنا علم اللہ نے دے دیا وہ ہر چیز جانتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں تو یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری بات صحیح نہیں ہوگی. اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.